پروفیشنلز ہیں, مینیجرز جو کام کریں خاص طور پہ مارکیٹنگ سائٹ کے اوپر کافی لوگ پائے جاتے ہیں, سیلز کی سائٹ پر ہیں, انجینئرنگ مینیجرز بھی کافی زیادہ طویل تعداد میں. تو ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ یہ ایک خاص باڈی ہے IML کے نام سے, اوکے, انسٹیٹیوٹ آف مینیجرز اینڈ لیڈرز. تو نام سے واضح ہے کہ یہ مینیجر اور لیڈرز جو اپنے فیلڈ کے اندر ہیں ان کو ایویلویٹ کرتی ہے. اس وقت آسٹریلیا کے اوپر بہت لوگوں کی نظر ہے, بہت لوگ اپلائی کر رہے ہیں. اور اگر آپ آسٹریلین امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں پرٹیکولرلی اس اسکل اسسمنٹ باڈی کے تھرو, Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk. You are watching Pakistan's first and only immigration podcast, and اس ایپیسوڈ میں ہم ایک بار پھر آسٹریلین امیگریشن اور اس کی ایک بڑی بیسک اور مینڈیٹری ریکوائرمنٹ اسکل اسسمنٹ کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, خاص طور پہ ان پروفیشنلز کے لیے جو مینیجریل پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ مارکیٹنگ سائٹ پر, ایڈورٹائزنگ سائٹ پر. تو ان مینیجرز کے لیے کیا اسکل اسسمنٹ باڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں, کس طرح سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور پورا پروسیس کیا ہے, آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے. اینڈ ٹو ہیو دس ویری امپورٹنٹ ڈسکشن وی آر ونس اگین آنرڈ ٹو ہیو آر CEO and senior immigration consultant Mr. Adil Ismail, having an extensive experience of more than 20 years in this immigration industry. Sir, thank you so much for joining us once again. اور یہ جو پروفیشنلز ہیں, مینیجرز جو کام کریں خاص طور پہ مارکیٹنگ سائٹ کے اوپر کافی لوگ پائے جاتے ہیں, سیلز کی سائٹ پر ہیں, انجینئرنگ مینیجرز بھی کافی زیادہ طویل تعداد میں. تو ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کس باڈی کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں اور ایلیجبلٹی کرائٹیریا میں چاہوں گا اس ویڈیو میں آپ بتائیں. دیکھیں 9 مینیجرز ہیں, آکوپیشن ہے 9 آکوپیشن جو مینیجر کیٹیگری کے اندر ہیں. یہ ڈیل کرتی ہے, ان کی ایک خاص باڈی ہے IML کے نام سے, انسٹیٹیوٹ آف مینیجرز اینڈ لیڈرز. تو نام سے واضح ہے کہ یہ مینیجر اور لیڈرز جو اپنے فیلڈ کے اندر ہیں ان کو ایویلویٹ کرتی ہے. یہ بھی ایک اسکل اسسنگ باڈی ہے obviously, اور اس کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اسٹارٹنگ کریں کہ اگر آپ CEO یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو میں کام کر رہا ہوں, میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں, میں کیسے آسٹریلیا اسکلڈ امیگریشن میں اپلائی کر سکتا ہوں, کیونکہ میں تو بڑی سیلف امپلائڈ کے طور پر ہوں یا میں سینئر لیول پہ کام کر رہا ہوں. نہیں, یہ بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں. ہاؤ ایور ہم یہ جو جتنی بھی ہم 9 آپ کا آکوپیشن بتانے جا رہے ہیں مینیجرنگ کیٹیگری کے اندر, یہ 190 یا 491 ہی ویزا کلاس کے لیے ہے. اور ان دونوں کو ویزا کلاس کو جاننے کے لیے ہمارے مختلف ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے, یا آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو جو اور ہے اس کے علاوہ ہے وہ کارپوریٹ جنرل مینیجر, یہاں پر بھی جنرل مینیجر آ رہا ہے اور وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے اس اسٹیٹ بیس ویزا کے تحت. اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ مینیجر ہے. اس کے علاوہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ بہت بڑی تعداد میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ مینیجر جو بہت اچھی بہترین کمپنیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس HR مینیجرز ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس پبلک ریلیشن مینیجرز ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس پروکیورمنٹ مینیجرز ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس انجینئرنگ مینیجرز بھی ہیں. اچھا, انجینئرنگ مینیجر کا میں یہاں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ انجینئرنگ مینیجرز 2 باڈیز ڈیل کرتی ہوتی ہیں. ایک انجینئرنگ آسٹریلیا جو لوگوں کو پتہ ہی ہے, اس کے لیے آپ کو CDRs بنانا ہے نہیں بنانا ہے, دس اینڈ دیٹ. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مینیجرل کیٹیگری کے اندر جب یہ سارے مینیجر باڈی ڈیل کر رہی ہے IML, تو IML نے بھی اس کو انکلوڈ کر رکھا ہوا ہے. تو IML بھی جو ہے وہ انجینئرنگ مینیجر کو ڈیل کرتی ہے, جہاں آپ CDR والے لوگ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں, بٹ آپ کو بھرپور ڈاکومنٹیشن درکار ہوگا. اس کے اندر آپ کو آرگنائزیشن چارٹ بھی دکھانا ہے, چیزیں بھی کرنی ہے, اور آپ کا رول آپ کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں, کہ آپ جو ہے وہ سیلف کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے آپ کو, آپ دوسروں اپنے ساتھ جو لیڈ کر رہی ہے آپ کی ٹیم اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, اور بزنس کو کیسے لیڈ اپ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے رول کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تھرو دی ان کے اپنے فارمز اور چیزوں کے اوپر اور ڈاکومنٹیشنس کے اوپر اپنے آپ کو منوانا. اس میں کیا چیز میں چاہوں گا اگر آپ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ کیا چیز ایسی ہے جو اس کو مختلف بناتی ہے باقی اسیسمنٹ باڈی سے, کیا کچھ ہمیں مزید لگانا پڑے گا ڈاکیومنٹیشن میں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہیرارکی شاید بتانی پڑیں گی, تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ بیسکلی تو آرگنائزیشن چارٹ ہے اور آپ کی جاب رسپانسبلٹیز ہیں اور آپ کے سب آرڈینیٹس کی جاب رسپانسبلٹیز ہیں, اور پھر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اپنا رول جو ہے وہ آپ نے دکھانا ہے. کرائٹیریا صرف یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن ریلیونٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل سیلز اینڈ مارکیٹنگ والے لوگ ہیں, آپ کے پاس MBA ہے اور مارکیٹنگ کے اندر ہے, تو اب یہ ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہے, یا BBA مارکیٹنگ ہے وہ ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہے. ایسی صورتحال کے اندر آپ کو صرف 3 ایئرس اپنا ریلیونٹ مینیجرل جو ہے رول پرووائڈ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ریلیونٹ کوالیفیکیشن نہیں ہے, بیچلرس ڈگری ایکویولنس ہے لیکن آپ کے پاس ریلیونسی نہیں بنتی آپ کی اس کی کوالیفیکیشن میں, ایسی صورتحال کے اندر آپ کو 5 ایئرس آپ کو بتانا پڑے گا کہ کم سے کم آپ کے پاس 5 ایئرس سینئر پوزیشنس کے اوپر اور مینیجرل پوزیشن کے اوپر موجود ہے, اور آپ لیڈ کرتے ہیں ٹیم کو اور آپ لیڈ کرتے ہیں بزنس کو. یہ ساری اپنی ایکسپرٹیز کو جو ہے وہ سامنے رکھنا پڑے گا. تو یہ بیسک کرائٹیریا ہر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ آپ جب بات کریں گے CEO کی یا ڈائریکٹر کی, تو وہاں پر رول
یہی ہوگا کہ آپ کے پاس 3 years سینئر چیف ایگزیکٹو لیول ہونا چاہیے اور 5 سال اگر ریلیونٹ کوالیفیکیشن نہیں تو 5 سال ہی آپ کا چیف ایگزیکٹو اور مینیجر رول کا ہونا چاہیے. تو یہ ڈفرینس ہے سمجھنے کے حساب سے بڑا سادہ ہے, لیکن جب آپ امپلیمنٹ کرنے جائیں گے اسکل اسسمنٹ کو, تو اسکل اسسمنٹ باڈی چونکہ یہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا کو بھی باڈی جو ہے ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے, تو اس کے اوپر اس کو تھوڑا سا اس کی جو ڈیل کرنے والے خود بھی آبویسلی جب مینیجرز اور لیڈرس کو ڈیل کر رہے ہیں تو وہ اسی جو ہے نا وہ ڈومین کے لوگ ہیں, تو اس کے اندر کوئی کرائٹیریا پوائنٹ وائز نہیں ہے, نہ ہی اس کے اندر آپ کو پہلے ہی آئلٹس کی ضرورت یا لینگویج کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس میں آپ کو بہترین اور بھرپور اپنا جو ہے کیس لڑنا پڑے گا اور ڈاکومنٹس کے مد میں آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. سو جس طرح آپ نے کہا کہ اپنا رول ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے, تو وہ کس طرح سے ڈاکیومنٹیشن سے وہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو اپنی جے ڈیز بڑی واضح دینی ہے ایکسپیرینس لیٹر میں, یا کچھ ہیرارکی؟ جے ڈیز آپ کو بہت ہے, جو جاب ڈسکرپشن ہیں, جاب ڈیوٹیز ہے وہ آپ کو بتانی ہے. جیسے میں نے کہا کہ سب آرڈیننس کی بھی آپ کو دینا چاہیے, اور پھر آرگینوگرام جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. ایون اگر آپ کو کمپنی کا جو ہے وہ پورٹ فولیو دکھانا ہے, کمپنی کی جو ہے آپ کو پروفائل دکھانی ہے, یا اس کے آرڈرز بھی دکھانے ہیں, تو آپ کو بہت سارے ڈاکومنٹ دینے چاہیے, لگانے چاہیے, تاکہ وہ آپ کی کمپنی کو بھی سپورٹ کرے گا اور پھر آپ کے رول کو بھی سپورٹ کرے گا, تاکہ بڑا واضح ہو جائے کہ آپ جب مینیجریل لیول پوزیشن پر ہیں تو آپ کی کمپنی بھی ایک لارج اسکیل کمپنی ہے, اور پھر آپ کے انڈر بھی کافی اسٹاف ہے, تاکہ اس کو اپروو کر سکیں. کیونکہ آپ کا جو رول ہے اور جو اسسمنٹ کا جو رول ہے, جو اسیس کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ نہ آپ کی کمپنی اگر لارج اسکیل کمپنی ہے, کمپنی کا اسٹرینتھ, کمپنی کی اسٹیٹس جو ہے وہ اس اسسمنٹ میں بڑا وائٹل رول پلے بھی کرتی ہے. تو اس لیے یہاں پر آپ کو کمپنی بھی اگر کسی اچھی کمپنی میں, تو آپ کو اسسمنٹ میں آپ کو بڑا فائدہ کرے گا. رائٹ. سو یہاں پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا اس کے اندر کوئی کمپیٹنسی ڈیمونسٹریشن رپورٹ کائنڈ آف تھنگ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, جس طرح ہمیں شاید انجینئرز آسٹریلیا میں کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ڈیفائن کریں کہ ہم کیا کیا اسکلز ہیں اور ساری چیزیں؟ نہیں, اس میں یہ نہیں ہے, کرائٹیریا تو سیم ہی ہوگا. کرائٹیریا آپ نے یہی مینشن کرنا ہے, ڈاکومنٹیشن آپ نے کو جو بتائی گئی ہم نے جو ایک سیدھے آپ کو بتا دی ہے, تو وہ آپ نے یہی فالو کرنی ہے. ویئرایز آپ کو کمپیٹنسی ڈیمونسٹریشن رپورٹ نہیں لکھنی پڑے گی, کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ باڈی جو ہے ڈیل کر رہی ہے انجینئرنگ مینیجر کو, اس کے علاوہ جو باڈی انجینئرنگ مینیجر کو ڈیل کرتی ہے وہ انجینئرنگ آسٹریلیا ہے, ای ہے, تو آئی ایم ایل بھی ڈیل کر رہی ہے اور ای اے بھی ڈیل کر رہی ہے. تو دونوں جو ہے اس باڈی کو ہینڈل کرتے ہیں, جس کو چاہے اگر وہ سی ڈی آر کو ویو کرنا چاہتا ہے تو وہ آئی ایم ایل کے تھرو اپلائی. یہاں پر اس کی فیس میں کتنا ڈفرینس ہے میں چاہوں گا وہ بھی بتا دے گا کہ کیا ایک ایوریج خرچہ آ جائے گا لوگوں کا اس کو اپلائی کرنے میں؟ $650 فیس ہے اسٹریٹ فارورڈلی. اگر انجینئرنگ مینیجر کے لیے تھوڑا سا اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے, اگر وہ کوئی سی ڈی آر اپلائی کر رہا ہے تو وہ $835 پے کر رہا ہے, whereas here they are paying $650 only. تو یہ ایک ڈفرینس ہے اس کا. پروسیسنگ ٹائم جیسے ہم نے مختلف پوڈ کاسٹ میں بتایا ہوا کہ اس وقت آسٹریلیا کے اوپر بہت لوگوں کی نظر ہے, بہت لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور پورا سب کانٹیننٹ جو ہے نا آسٹریلیا میں اپلائی کرنے میں لگا ہوا ہے, تو اسیسنگ باڈیز کو بھی ڈیلیز کا سامنا ہے ابھی, تو بیک لاگ زیادہ ہے. کم سے کم بھی ایکسپیکٹڈ ٹائم اگر ہم دیکھیں تو وہ 3 مہینے سے اوپر ہو سکتا ہے. رائٹ. سو لاسٹلی ہم اس کو کنکلوڈ کرنے جائیں گے. میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ کچھ اپنی پرو ٹپس بتانا چاہیں, ریفیوزل سے کس طرح بچ سکتے ہیں, اور کیا کچھ کامن چیز ہوتی ہے لوگ جو مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں اس باڈی کو اپلائی کرنے میں؟ دیکھیں اس کے اندر اپنے رول کو جو ہے وہ پراپر ڈیفائن نہیں کر پاتے, اور اس کے لیے آپ صرف کہہ نہیں سکتے, اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس کو سبسٹینشیٹ کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا, دینا پڑے گا, اور اس کی ہی آگاہی ایک ایکسپرٹ اگر آپ کو دے تو آپ کا کیس سکسیسفل بن سکتا ہے. تو اس کی آگاہی کے لیے آپ کو آبویسلی رابطہ کرنا پڑے گا. پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو سلی مسٹیکس ہیں, مثال کے طور پر آپ نے آرگینوگرام پورا پراپرلی پرووائڈ تو کیا, یا تو پرووائڈ نہیں کیا, یا پرووائڈ تو کیا آپ نے اپنی ڈسکرپشن اور اپنی ڈیزگنیشن پراپرلی نہیں ڈیفائن کی. اسی طریقے سے جے ڈیز ہو گئی, اس طریقے سے آپ کو جو رول کانٹینٹ لکھنا ہے اس کے اندر, ان کے فارمس کے اندر, وہ آپ نے پراپرلی نہیں بتایا, تو آپ کے چانسز آف ریفیوزل ہو جاتے ہیں اس باڈی کے اندر بھی. یقیناً جب لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو پراپر ہر ڈاکیومنٹ کا سیمپل وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں جو آئی ایم ایم کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے, تاکہ وہ ریفیوزل سے بچ سکیں. سر آئی گیس ہم نے کافی ساری چیزیں اس کے حوالے سے کور کر لی. تھینک یو سو مچ فار یور موسٹ ویلیبل ٹائم. اینڈ اسی طرح سے ہم مزید جو آکوپیشنز ہیں کچھ ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر بھی ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی اسکل اسسمنٹ باڈیز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ہم آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سے ڈسکس کریں گے. سو بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اینڈ آئی ہوپ کہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ بھی مینیجریل پوزیشن پر کام کر رہے ہیں ان پرٹیکولر آکوپیشنز میں, سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہو گیا, ایڈورٹائزنگ ہو گیا, انجینئرنگ سائڈ ہو گئی, اور اگر آپ آسٹریلین امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں پرٹیکولرلی اس اسکل اسسمنٹ باڈی کے تھرو, اینڈ اف یو نیڈ اے پروفیشنل ہیلپ فیل فری ٹو گیٹ ان ٹچ ود ایکسپرٹس ایٹ سپیریئر کنسلٹنگ. اینڈ اف یو like these kind of videos, make sure to subscribe our YouTube channel. And this is Abu Bakr Adil signing off, and I'll see you in the next one.